بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. آج میں آپ تمام حضرات کو دلائل و آیات کا تعلق سیرت محمدی سے بتانا چاہتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام انبیاء کے واقعات زندگی کا خلاصہ ہے. ان کے تعلیمات قائدوں اور ان کے حالات و مشاہدات کا مقطع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمگیری اور ابدی مذہب لے کر مبعوث ہوئے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی خطاب کے ساتھ ان تمام لوگوں کو مخاطب فرمایا جن کو طوفان نوح کا خاتم بہا لے گیا تھا، جن کو دریا قلزم کی نہر نگل چکی تھی. اور ان سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب ایک گروہ اور بھی تھا جو ان چیزوں کو صرف عجائب پرستی کی نگاہ سے نہیں بلکہ صرف نگاہی سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا. اس بنا پر جس چشمہ فیض نے اسباط موسیٰ کو سیراب کیا تھا وہ ان تشنہ کاسا روحانیت سے کیوں کر بے پرواہ ہو سکتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ان تمام معجزات کا مجموعہ بنا دیا جو اعلیٰ قدر مراتب ہر طبقے ہر فرقے ہر گروہ میں ضروری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات معجزہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت معجزہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا. ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت نے جسم و روح دونوں میں کائنات پہ بہت کچھ اثر ڈالا. اس نے کبھی طوبہ کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر لگایا، کبھی سدرۃ المنتہا کے حدود میں رفتم کی سواری کھڑے کی، کبھی ماقدر الفؤاد کے نور سے قلب مبارک کو منور کیا، کبھی ماذا البصر کے سرمے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو روشن کیا، کبھی نزول رحمت الہی کے لیے آسمان کے دروازے کھلے، اور کبھی وادی حق کے پیاسوں کے لیے زمین کی تہ سے پانی کے چشمے نکالے، کبھی سنگ خارا کے شراروں کی روشنی میں قیصر و کسریٰ کے خزانے دکھائے، کبھی انبیاء سابقین کے زبان الہام سے اپنی کامیابی کے نغمہائے سنائے، اور آئندہ دنیا کے واقعات غیب بتا کر ان عالم کی حقیقت کے نشان دکھائے. شفیع محشر حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ متلاشیان حق، شہدائیان ہدایت، مشتاقان رحمت، طالبان مغفرت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، مشعل راہ، منار نور ہے. اخلاق رحمت للعالمین کے مختلف پہلو قرآن کی نظر میں اگر آپ حضرات بیٹھے ہو تو قرآن کی تعلیم سنو. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اخلاق و عادت کو قرآن مجید نے ذکر کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کرنے کا حکم دیا تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا وبالوالدین احسانا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22. اولاد کے ساتھ برتاؤ کا حکم دیا تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم آیت نمبر 5. دوسری جگہ ارشاد فرمایا واصلح لی فی ذریتی، سورہ احقاف آیت نمبر 14. شوہر کے ساتھ برتاؤ کا حکم دیا تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب، سورہ نساء آیت نمبر 33. بیوی کے ساتھ برتاؤ کا حکم دیا تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا وعاشروہن بالمعروف، سورہ نساء آیت نمبر 18. رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ کا حکم دیا تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا وبذی القربی، سورہ نساء آیت نمبر 35. یتیموں کے ساتھ برتاؤ کا حکم دیا تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا والیتامی، سورہ نساء آیت نمبر 35. دوسری جگہ ارشاد فرمایا فاما الیتیم فلا تقہر، سورہ ضحیٰ آیت نمبر 9. محتاجوں کے ساتھ برتاؤ کا حکم دیا تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا والمساکین، سورہ نساء آیت نمبر 35. دوسری جگہ ارشاد فرمایا واما السائل فلا تنہر، سورہ ضحیٰ آیت نمبر 10. پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ کا حکم دیا تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، سورہ نساء آیت نمبر 35. مسافروں اور مہمانوں کے ساتھ برتاؤ کا حکم دیا تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا وابن السبیل، سورہ نساء آیت نمبر 35.
ساتھ کرتا ہوں محمدیہ تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ سورہ نور آیت نمبر 31. لڑکیوں کے ساتھ کرتا ہوں محمدیہ تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ سورہ نحل آیت نمبر 57. بیمار کے ساتھ کرتا ہوں محمدیہ تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ سورہ نور آیت نمبر 7. عام مسلمانوں کے ساتھ کرتا ہوں محمدیہ تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ سورہ حجرات آیت نمبر 9. دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ سورہ توبہ آیت نمبر 10. جانوروں کے ساتھ کرتا ہوں محمدیہ تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا سورہ ہود آیت نمبر 5. دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا يَعْلَمُ أَيَّامَ اللَّهِ سورہ جاثیہ آیت نمبر 13. دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ سورہ توبہ آیت نمبر 5. تیسری جگہ ارشاد فرمایا إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ سورہ توبہ آیت نمبر 3. روزی کی تلاش کا حکم دیا تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ سورہ جمعہ آیت نمبر 9. پاکی کے آداب سکھلائے تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا سورہ مائدہ آیت نمبر 5. لباس کا ادب سکھلایا تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا سورہ اعراف آیت نمبر 25. اس لیے تو خطاب مسلمانوں کو کہا گیا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں مصداق کامل تھے اس حدیث ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعثت لأتمم مكارم الاخلاق کا جامع و بہترین نمونہ تھے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام قرآن کی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخلاق و عادت کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.